ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان کہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اسلامی 12 مہینے نے 12 مہینے کا ذکر قرآن بھی نہیں ہے، صرف رمضان مبارک کا ذکر آتا۔ لفظ رمضان یہ قرآن کریم کا لفظ ہے۔ پھر اللہ کی بے نیازی دیکھو کہ اس امت نے جب احسان کرن لگے ہیں، اس امت نے ساریاں امتاں کا سردار بنا چھڈیا۔ جے روزے عطا فرمائے رمضان المبارک سب مہینیاں کا سردار مہینہ، اسی طرح راتاں وچوں سب کو بڑی رات کو سردار جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور جمعہ وچوں دناں وچوں سب کو افضل جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ سال میں 52 جمعہ نے اور 52 جمعہ کی سرداری جمعہ الوداع عطا فرمائی ہے۔ رب العالمین نے آسمانی 4 کتاباں کر لیاں، کچھ صحیفے کر لے، لیکن انہاں آسمانی کتابوں میں جو افضل اور اعلیٰ اور سردار جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور جب رب العالمین نے کائنات کے اندر اپنا نمائندہ بنا کے نبیوں کو بھیجا، کیونکہ ہر نبی رب کا نمائندہ ہے، وہ خبر دین واسطے آیا، وہ پیغام دین واسطے آیا۔ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء کرام وچوں سب کو افضل و سب کو اعلیٰ جو بنایا ہے تے ذات مصطفیٰ کو بنایا۔ اللہ پاک نے ہر پاسوں ساڑھے تے کرم ہی کرم کا سکتا، کوئی کمی رہن نہیں دیتی۔ لفظ رمضان 5 الفاظ نے اور ایک قرآن کریم دے الفاظ ہیں۔ رمضان پہلا لفظ ہے را، دوسرا لفظ ہے میم، تیسرا لفظ ہے سوال، اور چوتھا لفظ ہے الف، اور پنجواں لفظ ہے نون۔ محبوب سبحانی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت دن کا سوال ہے کہ یا غوث پاک اس کی تو وضاحت فرماؤ۔ آپ نے بنیت الطالبین کے اندر بڑی خوبصورت گل لکھی، فرمایا کہ رمضان کا پہلا لفظ ہے را، جس کا معنی ہے کہ جو بندہ اس مبارک مہینے کو اپنے سینے نال لگائے گا رب انہوں اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور غوث پاک نے فرمایا کہ دوسرا لفظ ہے میم۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اس مبارک مہینے دے روزے رکھے اللہ کریم او دی مغفرت فرما دے گا، او دی زندگی دے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور تیسرا لفظ جو ہے زواد ہے۔ حضرت غوث پاک محبوب سبحانی نے فرمایا کہ لوگوں جو بندہ راتی قیام کرے، تراویاں پڑھے، دن روزے رکھے، رب اعلان کرتا ہے کہ فرشتو تسی گواہ ہو جاؤ میں انہاں ساریاں دا ضامن بن گیا، اور ضامن بن کے میں انہاں گناہاں تو انج پاک کا چھڈیا جی میں اج ہی کعبے وچ ہو کے آئے نے سارے جن۔ اور پھر حضرت غوث پاک کو لفظ الف دا پوچھیا، لفظ الف دا پوچھیا۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے دے اندر کثرت نال نوافل پڑھے گا، بعض علماء نے نوافل تو مراد صلاۃ التراویح بھی لئی ہے، صلاۃ التسبیح بھی لئی ہے۔ محبوب سبحانی نے فرمایا کہ اللہ کریم انہوں اپنی محبت اور اپنی الفت عطا فرما دیں گے۔ اور پھر پنجواں لفظ رمضان دا نون ہے۔ حضرت غوث پاک محبوب سبحانی نے فرمایا کہ جو شخص پہلے دن کو لے کے آخر دن تک اس ماہ رمضان المبارک دے روزے رکھے، اس دے نوافل یعنی تراویحاں ادا کرے، حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ سر تو لے کے پیروں تک آخری روزے والے دن وہ دا جسم جڑا ہے نور علی نور بن جاوے گا۔ یہ تشریح حضرت غوث العظم پیرہ دے پیر دستگیر نے فرمائی لفظ رمضان دی۔ اور بعض عربی دانشورہ نے رمضان لفظ رمز بھی چو نکلے، رمز دا معنی جلان والا،
اور حضرت غوث پاک پیران دے پیر کو پوچھیا کہ حضور دسو کہ اس تو مراد کیے؟ فرمایا کہ لوگوں کہ جس طرح آگے جڑی لکڑی نو جلا کے سوا کر دیں دیئے نے، اسی طرح حضرت محبوب سبحانی نے فرمایا کہ روزہ رکھن والے دے گناہ انجی معاف ہو جان گے، ختم ہو جان گے۔ گویا کہ اس مبارک مہینے دی عبادت جو ہے، اس کی ریاضت جو ہے، اس کی تعریف جو ہے، اس کی بندگی جو ہے، اسی جتنا بھی کریں گے اتنی ہی کم ہے۔ اور خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ ایمان والو میں تواڈے تے روزے فرض کر دیتے نے، اور من قبلکم یہ نہ سمجھنا کہ تواڈے تے روزے فرض نے، بلکہ تواڈے تو جڑی پہلیاں قوماں سن انہاں تے بھی روزے فرض سن۔ اور پھر پوچھیا کہ مالک روزے فرض کیوں کیتے؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، لعلک میں انہاں نوں متقیاں دی صفحہ میں شامل فرما دے گا۔ اور متقیاں دے بارے اللہ دے قرآن کو پوچھیا کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ فرمایا کہ اللہ نے جنت بنائی، مولا جنت کدے واسطے بنائی؟ فرمایا کہ متقیوں واسطے بنائی۔ میری اس جنت کے اندر متقی لوگ رہیں گے، پاکیزہ لوگ رہیں گے، طہارت والے لوگ رہیں گے۔ اور رمضان المبارک دے 30 روزے حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس کے اندر آپ کو سوال ہویا کہ حضرت دسو کہ روزے پہلیاں جیڑی قوماں سن، آپ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام تے بھی روزے فرض سن، حضرت نوح علیہ السلام تے بھی فرض سن، حضرت ابراہیم نبی تے بھی روزے فرض سن، حضرت موسیٰ کلیم تے بھی روزے فرض سن، حضرت عیسیٰ نبی تے بھی روزے فرض سن، حضرت آدم علیہ السلام دے اوپر ہر ماہ دے 3 روزے فرض سن، آپ دی امت اور آپ دی قوم تے ہر مہینے دی 13، 14، 15 تاریخ۔ اور اس کی وجہ ایسی کہ جب اللہ رب العزت نے آپ دی دعا قبول فرمائی، آپ نے 30 حج خوشی دے اندر پورے فرمائے، اور اس تو بعد آپ نے پہلا روزہ رکھیا 13ویں تاریخ دا، کیونکہ رو رو کے آپ دا جسم جو سی سیاہ ہو چکی سی، آپ نے پہلا روزہ رکھیا تے آپ دا چہرہ جڑا نور علی نور بن گیا سی۔ دوسرا رکھیا کچھ حصہ سفید، تیسرا رکھیا پورا جسم سفید ہو گیا۔ اللہ دے پیارے نبی جناب رسالت باب نے فرمایا کہ میرے تو پہلے روزے امتاں تے فرض ہیں، اور انہاں روزیاں نو ایام بیس دا روزہ کیا۔ ایام جمع ہے یوم دی، اور بیس معنی ہے سفیدی۔ گویا کہ آدم علیہ السلام اور آپ دی قوم تے 3 روزے فرض ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم، آپ دی قوم تے بھی عاشورہ دے روزے فرض ہیں، 9ویں 10ویں دے روزے۔ لیکن جب اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو روزے عطا فرمائے، یہ روزے آپ دے اوپر مکہ شریف دے اندر فرض نہیں ہوئے سن، بلکہ آپ نے جب مکہ شریف تو مدینہ تو رسول ہجرت فرمائی نے، تو دوسرا جو سال سی اللہ دے محبوب کائنات علیہ السلام دے دل دے اندر خیال آیا، کاش کے مولا پہلے جڑے نبی سن انہاں نے امتاں تے روزے فرض سن، میری بھی امت نو کاش کے تو روزے دا مہینہ عطا فرمائے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ پیارے فکر نہ کر، تیری امت نو میں ایسا مہینہ عطا کرن لگیاں، ایسے روزے عطا کرن لگیاں، تیرا کوئی بھی امتی اگر روزہ رکھ کے سو بھی جائے گا وہ سونا بھی عبادت دے اندر شامل ہوئے گا۔ اللہ کریم نے رمضان المبارک دا مہینہ 2 ہجری دے اندر حکم فرمایا، روزیاں دا جو حکم سی 2 ہجری دے اندر نافذ ہویا، 10 شوال المکرم نو۔ اور علماء مورخین نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر 9 مہینے روزے رکھے سن۔ آخری جو سال سن آقا علیہ السلام دی زندگی دے، یعنی آپ نے 9 سال روزے رکھے، اس 1 سال، دوسری سال، تیسری سال، یعنی حضور کی زندگی دے اندر 9 مرتبہ ماہ رمضان المبارک آیا۔ اور آقا علیہ السلام دے بارے کائنات دی ماں حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہا آپ کہندی ہیں کہ کیا شان جاواں میں حضور علیہ السلام دی ذات و گرامی تو اللہ دے محبوب علیہ السلام پورے رمضان المبارک کے اندر ایک قرآن پاک پڑھ دے سن، اور آپ قرآن پاک پڑھ دے سن، جبریل آپ دا قرآن سن دے سن۔ کائنات دی ماں نے فرمایا کہ آخری سال جب آیا نا حضور علیہ السلام تے
آپ نے اس سال 2 مرتبہ جبریل نے قرآن پڑھ کے سنایا سی۔ اور ایک دن حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر سوال ہویا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس مبارک مہینے دے بارے فرمائیں۔ اور میں آپ کی خدمت دے اندر عرض بھی کر دیا، یہ مبارک مہینہ اپنے دامن دے اندر بہت ساری چیزیں لے کے آئے۔ مثلا اس دی 1 تاریخ نو حضرت غوث پاک دی ولادت ہوئی، پیراں دے پیر دی۔ اس مہینے دی 3 رمضان المبارک نو وارث جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا یوم وصال دا دن ہے۔ اور اس مہینے دی 10 تاریخ نو ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دا یوم وصال دا دن ہے۔ اور اسی مہینے دی 10 تاریخ نو ہی فتح مکہ دا بھی دن ہے۔ اور اسی مبارک مہینے دی 17 تاریخ نو اسلام دے اندر جو سب کو پہلی جنگ لڑی گئی، جس نو غزوہ بدر کیا ہے، قرآن نے یوم الفرقان کیا ہے، غزوہ بدر اس مہینے دی 17 تاریخ نو لڑی گئی۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر آپ دا بھی وصال مبارک اس مہینے دی 17 تاریخ ہے۔ اسی طرح 21 رمضان المبارک نو حضرت سیدنا امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام آپ دی یوم شہادت دا بھی دن ہے۔ اور اس مہینے دی 26ویں تاریخ ہے اور 27ویں شب ہے، جس رات نو اللہ کریم نے قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے۔ گویا کہ مہینہ اپنے دامن دے اندر بہت ساریاں برکتیں لے کے آیا ہے، بہت ساریاں عزتیں لے کے آیا ہے۔ اور پہلے روزے تو لے کے آخری روزے تک وہ رب ذوالجلال پہلے آسمان تے آ کے پکار دے، اے کوئی سوال کرن والا آج میں وہ سوال پورا کر دے ماں، اے کوئی منگن والا آج میں انہوں عطا کر دیا، اے کوئی اپنے گناہاں دی بخشش کروان والا آج میں وہ زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیا۔ اور آقا علیہ السلام دا فرمان سنو، حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روزے دار نو 2 خوشیاں نصیب ہوندیاں نے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیڑی خوشیاں اور کیڑے ویلے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتانی، فرمایا کہ ہر روزے دار نو 2 خوشیاں ملدیاں نے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آقا کیڑے ویلے؟ حضور نے پہلا ارشاد فرمایا کہ فرحت عند فطرہ، فرمایا کہ روزے دار نو پہلی خوشی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے، اپنے جسم دے اندر کتنی ٹھنڈک محسوس کر دے، کتنا سکون محسوس کر دے۔ پھر صحابہ نے سوال کر دیتا آقا غلاماں نو دوجی خوشی کدوں ملے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرحت عند لقاء ربہ، فرمایا کہ دوسری روزے دار نو خوشی روزے حشر والے دن ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ آقا کس ویلے تے کیویں ملے گی؟ حضور نے فرمایا کہ روزے دار نو رب فرمائے گا کہ میرے سامنے آ جا، روزے دار رب دے سامنے آ جائے گا، رب فرمائے گا کہ روزے دار تو میرا دیدار کر لے، میں تیرا دیدار کر لینا ہوں۔ روزے دار دا ہی مقام ہے۔ علماء محققین مفسرین نے بڑی خوبصورت گل لکھی کہ شہید کے بارے لکھیا کہ شہید بڑا قیمتی آدمی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آقا کس طرح قیمتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ شہید جو اللہ دے راستے وچ لڑدا ہے، لڑن تو بعد اللہ دے راہ وچ شہید ہو جائے، حضور نے فرمایا کہ دا ایک خون دا قطرہ جے زمین تے نہیں گردا، اللہ رب العزت انہوں پہلے اپنا دیدار کرا دینا ہے۔ اور پھر روزے دار دے بارے بھی لکھیا، علماء مفسرین محققین نے بڑی خوبصورت گل لکھی کہ جس ویلے بندہ روزہ افطار کردا ہے باوضو ہو کے بیٹھا کرے، درود پاک پڑھدا رہیا کرے، استغفار پڑھدا رہیا کرے اور اے رب دا شکر ادا کریا کرے کہ رب میرا روزہ پورا ہو گیا، میرا دن خیریت نال گزر گیا ہے، میرا سارا دن تیرے فضل اور کرم دی وجہ تو باعزت طریقے نال گزریا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح شہید دا خون دا قطرہ زمین تے نہیں گردا، عاشقانوں اجے لقمہ اپنے منہ دے اندر نہیں لے کے جاندے، پہلے رب انہاں نوں دیدار کرا دیندا۔ روزے دار دے بارے اور امت مصطفیٰ دا اعزاز بھی سنو، حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے آپ دے بھائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ ایک دن رب دی بارگاہ بھی چلے گئے، رب انہوں کہنے لگے کہ یا اللہ میں محسوس کیتا ہے کہ میرے تو بڑا کوئی نہیں بنایا، میں بہت بڑا آدمی ہوں،
میں تیرا پیغام تیرا نمائندہ تیرا نبی ہاں اور مینو تو بڑی شان دیتی ہے بڑی عزت دیتی نے مینو بھی تے میری امت نو بھی رب نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم دھیان نال گل کریں اے پیارے کلیم بے شک تو میرا نبی ہے رسول بھی ہیں کلیم اللہ بھی ہیں لیکن خیال رکھیں یاد رکھیں میں اگر تینوں نبوت بھی دیتی ہے تے مصطفیٰ دی وجہ تو دیتی ہے اور تو یہ گل جڑی کیتی ہے نے کہ میری امت بڑی افضل تے بڑی اعلیٰ ہے فرمایا کہ سنو اے موسیٰ کلیم جدو تو مینوں آکھیا سی نے کہ ربی ارینی انظر الیک کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا میں تینوں آکھیا لن ترانی تو میرا دیدار نہیں کر سکتا تو پھر اصرار کیتا کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا میں تینوں پھر منع کیتا پھر تو آکھیا پھر میں تینوں روکیا کہ لن ترانی کہ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا رب نے کہا کہ پیارے کلیم گل سن میری جدو تو اصرار کیتا میں تجلی چھڈی تے میں 70,000 پردیاں وچوں رہ کے تینوں دیدار کرایا رہ کے تیرے نال گل کیتی لیکن میرا جڑا آخری نبی ہے انہوں میں جڑی امت دیاں گا اور امت جڑے روزے رکھے گی فرمایا کہ کلیم تینوں 70,000 پردیاں دے وچ رہ کے گل کیتی لیکن مصطفیٰ دے غلاماں نوں سار دے پردے چک کے پھر میں اپنا دیدار کراواں گا میں دیدار کرایا 70,000 پردیاں دے وچ رہ کے لیکن امت مصطفیٰ نوں اعزاز ملے کہ روز محشر جدوں میرا دیدار کرے گا وہ میرے سامنے ہوں گے میں انہاں دے سامنے ہوں گا یہ روزے دار دی شان ہے اور امت مصطفیٰ دا مقام ہے حضور دے غلاموں بڑے خوش بخت اور رب دی سو اللہ نے سانو محبوب بھی عطا فرمایا تے سونا محبوب عطا فرمایا اور اس محبوب جیسا کوئی محبوب نہیں اور پھر اپنے امت بھی بنائی ایسی سونی امت بنائی کہ اس امت جیسی کوئی امت نہیں سانو دے اپنے رب دا سی ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیے نے اپنے مولا دا شکر نہیں ادا کر سکتے اور ایک غنیمت جانو اے رمضان المبارک جیسا مہینہ سانو ملے ہے یہ دا احسان او دا کرم ہے او دیاں مہربانیاں نے سارا حضور دا صدقہ ہے حضور دے صدقے سارا کچھ ملے ایک آخری حدیث میں سنانا چاہنا اس حدیث پاک نو نزہۃ المجالس دے اندر بھی تنبیہۃ الغافلین دے اندر بھی اس حدیث پاک میں درج کیتا ہے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک دے راوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن حضور دی بارگاہ میں بیٹھے حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میں ایک گل کرن لگے عرض کیتی حضور لبیک یا رسول اللہ کہو حضور نے فرمایا کہ میری امت نو خاص کر کے روزے داراں نو اللہ نے انہاں دے اوتے 5 انعام کیتے 5 انعام کیتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے کیڑے انعام نے روزے داراں واسطے حضور نے فرمایا کہ پہلا انعام ہے کہ بندہ روزے دار ہوئے اندے منہ وچوں جنوں اسی کہنے نے بدبو آ رہی ہے حضور نے فرمایا کہ جڑی بدبو ہے اللہ نو مشک اور انبر تو بھی پیاری لگتی ہے روزے دار دے منہ والی جڑی بدبو دوسرا حضور نے فرمایا کہ میرے روزے دار واسطے خوشخبری ہے کہ رب دے نوری فرشتیاں نے کرم کرنا ہی کرنا ہے لیکن جدو بندہ روزے رکھن واسطے اٹھتا ہے نا صبح سویرے تے دریا دیاں ساریاں مچھلیاں کٹھیاں ہو کے امت محمدیہ واسطے مغفرت دیاں دعاواں کر دیا دریا دیاں مچھلیاں اور تیسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے روزے تو لے کے اخیرلے روزے تک رب شیطان کو قید کر دیں اور چوتھا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار واسطے اللہ کریم جنت نو ہر روز سجاندہ ہے کہ جمیں دلہن نو سجایا جاتا روزے دار واسطے رب ہر روز جنت نو سجاندہ ہے اور اس طرح سجاندہ ہے کہ جس طرح دلہن نو سجایا جاندہ ہے اور 5واں حضور نے روزے دار واسطے فرمایا کہ جب ادھی رات دا ویلا ہوندا ہے نے ادھی رات ویلے اٹھ جایا کرو نماز تہجد پڑھیا کرو اس ویلے بیٹھ کے درود پاک پڑھیا کرو استغفار پڑھیا کرو زندگی دے میلے نے یاد کرو گے کہ باقی رمضان سی رمضان جیسی عبادت کا مہینہ کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مہینے کہ جہاں اندر ایک نیکی کرو گے رب تمہیں 70 نیکیاں دا اجر عطا فرمائے اور 70 نیکیاں کرو گے تو 700 نیکیاں دا اجر ملے گا اور فرمایا کہ جے اس مہینے دے اندر تسی نوافل پڑھو گے اللہ کریم تمہیں فرضاں جتنا ثواب عطا فرمائے گا اور فرض پڑھو گے تو 70 فرضاں جتنا ثواب ہے اور فرمایا کہ با جماعت پڑھو گے تو 700 نمازہ جتنا ثواب ہے
اس مہینے دی بھی عبادت جو ہے بڑی افضل اور بڑی اعلیٰ ہے۔ اور آخری بات میں کرنے لگے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 انعام میری امت نے دیتے۔ پہلا انعام کہ روزے دار بھی جو منہ دی بدبو ہے اللہ نو مشک اور امبر تو بھی پیاری لگتی ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ روزے دار لئی دریا دیا مچھلیاں مغفرت دی دعا کر دیا ہے۔ تیسرا حضور نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر شیطان نو قید کر دیتا جاتا ہے۔ چوتھا حضور نے فرمایا کہ روزے دار واسطے ہر روز جنت نو دلہن طرح سجایا جاتا ہے۔ اور پنجواں حضور نے فرمایا کہ جس ویلے بندہ رمضان المبارک دی تراویح پڑھ کے اپنے گھر ول روانہ ہوتا ہے طرح وہ ساری زندگی دے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت میری رات دی حاضری قبول فرمائے۔